أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک حکم فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، جیسا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آدمی خود اندازہ لگا لے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی احسان کر دے تو اس احسان کرنے والے کے ہر حکم کو آدمی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو آدمی اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرما رکھے ہیں. یہ جو زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے، یہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ملی. یہ کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے. یہ سانسیں، یہ کھانا پینا، یہ مال و دولت، یہ سر ڈھانکنے کے لیے چھت، آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے گرمی سردی سے حفاظت کے لیے کپڑے، اور دنیا کی بے پناہ نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا. یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہماری اختیار کردہ نہیں تھی. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے، ہماری آنکھیں اسی گھرانے میں کھلتی، تو ہمارے اندر اتنی عقل تو ہے نہیں کہ ہم خود غور و فکر کر کے، تحقیق کر کے، چھان بین کر کے کوئی صحیح راستہ اختیار کر لیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس خالق کی، جس معبود کی اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہوں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس سے کس طریقے سے ڈرنا چاہیے. اس کا چاہے چھوٹا حکم آ جائے، بڑا حکم آ جائے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس بات کو بیان فرمایا کہ مجھ سے ڈرو. فلا تخافوهم وخافونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے رسول، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف خوشخبری دینے والے تھے ایمان لانے والوں کو جنت کی، اور دوسری طرف ڈرانے والے تھے کن کو؟ جو غیر ایمان والے ہیں، جو برے عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے تھے. اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہو. اور آدمی کے اندر کتنی طاقت ہے؟ اتنی آدمی کے اندر طاقت ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمل کر کے چلے گئے. جب صحابہ کرام عمل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر، وہ بھی تو انسان تھے ہماری طرح، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ڈال دیا. اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں. دوسری جگہ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ مجھ ہی سے ڈرو. آج ہم دنیا بھر سے ڈرتے ہیں، غربت کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے، مال ختم نہ ہو جائے اس بات کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے، ہماری نوکری نہ چلی جائے اس بات کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے.
بھائی بات سمجھ میں، کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے، محلے والے برا نہ مان جائیں اس بات کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے، برادری والے پتہ نہیں کیا کہیں گے اس بات کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے۔ اگر خوف نہیں ہے تو وہ کس کا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن کام آنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ جب قیامت کا دن آئے گا نا تو جن لوگوں کا ہم خیال کرتے ہیں، جن لوگوں سے آج ہم ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، ایسا دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اور اس دن کیا حال ہوگا کہ ہر آدمی کی ایک شان بے نیازی ہوگی۔ اس دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز کرے گا۔ اس دن یہ حال ہوگا۔ اس دن کون کام آئے گا؟ اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کام آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ کوئی کام کسی کے نہیں آنے والا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو ہم جو ہے دنیا کی فکر کرتے کیوں ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاتے کیوں ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر سے غیر اللہ کا خوف نکالنا ہے، غیر اللہ کی پرواہ نکالنی ہے۔ پرواہ نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے لگیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم پہلے ہے، مخلوق بعد میں۔ اللہ کا حکم پہلے ہے، مخلوق بعد میں ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، خیر خواہی کا معاملہ کرو، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم پورا ہوگا، ساری چیزیں بعد میں ہوں۔ جب آدمی اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے تعاون کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی۔ دنیا کی کتنی بڑی سپر پاور طاقت آ جائے اس کو ڈرا نہیں سکتی، اس کو ہرا نہیں سکتی، کوئی بھی آ جائے۔ لیکن جب آدمی خود لوگوں سے ڈرنے لگے، مخلوق سے خود ہی ڈرنے لگے تو پھر اس کو دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔ ہمارے ذہن میں پہلے یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ 313 1000 سے کیسے جیت گئے، ذہن میں ہمارے بات نہیں آتی تھی۔ آج دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جیتا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم اللہ کے معاملات میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آدھی دنیا سے زیادہ جن لوگوں پر حملہ آور ہوئی، بات سمجھ میں، آج دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا ہار گئی، ساری دنیا ہار گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر جیت گئے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اسباب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسباب کو بنانا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو وہ اسباب خود بنا دے گا، جب مالک ناراض ہوگا تو وہ اسباب کو بگاڑ دے گا۔ ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں
کتنا بھی ہم اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے۔ آدمی مال کمانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، گھر بنانے کے لیے، بینک بیلنس کرنے کے لیے آدمی اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں پر عمل، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان چیزوں سے رکنا، یہی تقویٰ کا حاصل ہے۔ تو آدمی اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے۔ آج ہم لوگ تقویٰ صرف یہ سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لی، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، بس یہ تقویٰ ہوگا۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بھی تقوی کے اندر ہے، لیکن صرف یہ تقویٰ نہیں ہے۔ جس طریقے سے آدمی کھانا بناتا ہے، گوشت بنا رہا ہے گھر کے اندر، بکرا بنا رہا ہے، تو صرف گوشت لا کر کے ڈال دیا اور کھا لیا تو یہ گوشت بن گیا؟ صرف نہیں، گوشت کے ساتھ میں اور بہت ساری چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ تیل بھی ڈلے گا، تیل کی بھی ضرورت ہے، نمک کی بھی ضرورت ہے، ہلدی کی بھی ضرورت ہے، مرچ کی بھی ضرورت ہے، الائچی کی بھی ضرورت ہے، اور دنیا بھر کی چیزوں کی اس کے اندر ضرورت ہے۔ جیسا آدمی بنانا چاہے اس طریقے کی اس کو چیزوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ پورا کا پورا بن کر کے کیا کہلائے گا؟ بکرے کا گوشت۔ چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری، لیکن وہ بن کر کے کیا کہلائے گا؟ بکرے کا گوشت، گھیے کی سبزی، توری کی سبزی، لیکن پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر ساری چیزیں۔ صرف اس بکرے کے گوشت کو پانی میں ابال دینے کو کوئی سالن نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے صرف نماز روزہ کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے فقط، کہ بس نماز روزہ کر لیا چھٹی اور ساری زندگی جو ہے غیر اسلامی طریقے سے ہماری گزر رہی ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ پوری زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بن کر کے ایک اسلام بنتا ہے۔ آج ہم نے صرف نماز روزے کو اسلام سمجھ لیا تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ جب تقویٰ آدمی کے اندر آتا ہے تو وہ پھر کوئی بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہے، اور جب آدمی لوگوں سے ڈرتا ہے، دنیا سے ڈرتا ہے، تو پھر وہ کوئی بات کہہ نہیں سکتا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جب آدمی کے اندر تقویٰ آتا ہے تو اس کے اندر بے باکی کس طریقے سے آ جاتی ہے، بے خوف وہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا جہاد کا، کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور انگریز کی نوکری کرنا یہ حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کس نے فتویٰ دیا تھا؟ شیخ الاسلام۔ ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا، باغی شمار ہوئے انگریز کے، ان کو گرفتار کر کے انگریز عدالت میں پیش کیا گیا۔ انگریز نے معلوم کیا کہ کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے کیا جواب دیا؟ ہاں میرا یہ فتویٰ ہے، کل بھی یہی فتویٰ تھا، آج بھی یہی فتویٰ ہے، اور آئندہ بھی یہی فتویٰ رہے گا۔ تو انگریز جج نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا مجھ کو معلوم ہے کہ اس کی سزا صرف قتل ہے، اسی لیے میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ تو جب آدمی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آدمی صرف آدمی کو مار سکتا ہے، جہنم میں ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ جہنم میں ڈالنا نہ ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ایسے تھے وہ لوگ۔ یہ کب آتی ہے بے باکی، یہ بے خوفی کب آتی ہے آدمی کے اندر؟ جب آدمی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تو آج ہم کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ کوئی عمل اسلام کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں 100% اسلام کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
دوسری جگہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم بعض احکامات پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ جو آدمی اسلام کے تمام احکامات پر عمل نہیں کرتا، بعض پر عمل کرتا ہے، بعض کو چھوڑ دیتا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے، تو مطلب تو کیا ہوا؟ یہ ہوا نا کہ وہ بعض کو مان رہا ہے، بعض کو مان نہیں رہا ہے۔ اگر مانتا تو عمل کرتا، جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے تو اس کو اختیار بھی کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی 100% اسلام کے مطابق گزارنے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔